اگر یزید برا تھا تو صحابہ نے اس شرابی زانی بدکار کی بیعت کیوں کی؟ سنی مسلمان ذرا غور کریں اس بات پر، اتنی بڑی تعداد میں صحابہ بیعت کریں۔ کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ سیاہ ضمیر ناقدوں کو خیرہ چشم دیکھ کر، سیاہ ضمیر ناقدوں کو خیرہ چشم دیکھ کر پڑی ہے چوٹ قلب پر اور دماغ ہے پھٹا ہوا۔ قلم فروش حملہ زن ہے سیدہ کے لال پر، قلم فروش حملہ زن ہے سیدہ کے لال پر، زباں دراز مفتیوں میں دین ہے بٹا ہوا۔ تم یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہو، وَأَمَرَ بِهِ، اور حکم فرمایا اس شخص کے لیے، فَضُرِبَ 20 صوتاً، اس کو 20 کوڑے مروائے، اس کو 20 کوڑے مارے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سامع زمین احتشام، کچھ روز قبل ایک ویڈیو نظر سے گزرا، آپ اسے ایک بار ملاحظہ فرما لیں، پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت، بولو بھائی، نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یزید کا شرابی، کبابی، یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، کیا ایسے حالات میں کہ جب بیت اللہ شریف کے اوپر سنگباری کی جا رہی ہو، بیت اللہ شریف کے غلاف مبارک کو جلا کر راکھ کیا جا رہا ہو اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے باندھے جا رہے ہوں، محرمات ابدیہ کو حلال قرار دیا جا رہا ہو، صحابہ کرام علیہم الرضوان بلکہ حفاظ کرام ان کو شہید کیا جا رہا ہو، اور جو اس عزت و عصمت دری جو اس کے دور میں، یزید کے دور میں کی گئی، کیا ایسے شخص کی بیعت کرنا کسی مسلمان پر لازم اور فرض ہو سکتا ہے؟ اور صرف یہ بات کہہ کر کہ وہ چونکہ وقت کا حکمران تھا لہذا کوئی اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ شرعاً کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس کے خلاف خروج کرتا، چونکہ وہ وقت کا حکمران ہے، اس طور پر اس کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ تو ہم یہاں پر سب سے پہلے تو یزید کا ذرا کردار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، کیونکہ کتب تواریخ میں جائیں گے تو بات کافی طویل ہو جائے گی، ہم نے صرف وہ فرامین مقدسات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی، کیونکہ یہ غیب داں نبی ہیں، یہ جانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا شخص آئے گا کہ جس میں یہ برائیاں ہوں گی، یہ خرابیاں اور یہ فسادات ہوں گے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی اس بات کی نشاندہی فرما دی تھی۔ اب آئیے دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوائے کہ محرکہ ہے، اور میں ایسے افراد سے کم از کم جو یہ بیانات دیتے ہیں، میں ان سے یہ عرض کر لوں گا کہ کم از کم جناب آپ کوئی بیان دینے سے قبل، آپ کوئی بات کرنے سے قبل، کوئی مسئلہ آپ بتانے سے قبل غیروں کی کتابوں کو تو چھوڑیں، آپ اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی اگر کتابیں دیکھ لیں، اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہم کہلاتے ہیں، ایسے بڑے بزرگ جو ہر دور میں معتبر رہے ہیں، ہر دور میں مستند رہے ہیں، اور ہر دور میں ان کے علم کا سکہ چلتا رہا ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کے بارے پیشن گوئی فرمائی، رویانی نے مسند میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ غیب داں نبی، وہ غیب کے جاننے والے، وہ غیب کی خبر رکھنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما رہے سب سے پہلے جو میری سنت کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دے گا، جو میری سنت کو فساد کا شکار بنا دے گا، وہ بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا، شخص ہوگا جس کو یزید کہا جاتا ہوگا۔ یہ سوائے کہ محرکہ میرے سامنے ہے۔ پھر آگے چلیے، اسی طرح تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی بات کو لکھا، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مضمون کی ایک حدیث لاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو عبیدہ ہیں، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یزال امر امتی قائما بالقسط، کہ میری امت کا معاملہ اور حکومت اور نگرانی جو ہے وہ ہمیشہ انصاف پر قائم رہے گی، حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید، یہاں تک کہ ایک ایسا شخص آئے گا جو آ کے میری سنت کو اور اس حکومت کے معاملے کو، یہ جو خلافت ہے اس کے معاملے کو، بادشاہت کے معاملے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا اور اس کا چہرہ مسخ کر دے گا، یقال له یزید، اسے یزید کہا جاتا ہوگا، اور وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ اور حالات اس وقت اتنے سنگین اور ناگزیر ہو چکے تھے کہ نہ صرف حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہم اثر جتنے جید صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہو گئے، دیگر نفوس قدسی حضرت عبداللہ ابن عمر ہو گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین،
اب انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا اور یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیے کہ یہ حالات کیسے تھے اور یہ کیسی صورتحال تھی، یہ کیسی کنڈیشن تھی۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ جو کہ غسیل ملائکہ ہیں، حضرت عبداللہ ان کے بیٹے یعنی حضرت حنظلہ کے، وہ فرماتے ہیں قال واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان یرمی بالحجارۃ من السماء، اللہ کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت تک خروج نہیں کیا، اس وقت تک اس کی جو بیعت ہے ہم لوگوں نے نہیں توڑی۔ یہ تو وہ صحابہ تھے جنہوں نے بیعت کر کے پھر خروج کیا، یعنی بیعت کو توڑ دیا۔ حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ایک دیگر صحابہ کرام جنہوں نے اثر نو یعنی ابتداءً بیعت ہی نہیں کی۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یزید کے خلاف خروج کیا، ہم نے بیعت توڑی کہ جب ہمیں خوف ہوا کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی بدبختیوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ نازل ہونے لگ جائیں، آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ انہو رجل ینکح امہات الاولاد، کہ بے شک وہ ایسا شخص ہے کہ جو اولادوں کی نکاح جو ہے وہ ان کی ماؤں کے ساتھ کرا دیتا ہے، والبنات اور بیٹیوں کے ساتھ، والاخوات اور بہنوں کے ساتھ، ویشرب الخمر اور وہ شراب کا پینے والا ہے، شراب کا عادی ہے، ویدع الصلاۃ اور نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھ کر یہ تاریخ الخلفاء سے میں نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو حوالہ پیش کر دیا ہے۔ اب دیکھیے اس قدر حوالہ جات کے پیش نظر، اس قدر انتہائی مسلمہ ہستیوں کے فرامین مقدسات جنہوں نے اپنی کتابوں میں اور معتبر کتب میں ان احادیث کو ذکر فرمایا، اور اس کے باوجود یہ کہہ دینا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ یزید کے خلاف بغاوت اور خروج کی، اور آپ حقدار تھے اس کے کہ آپ کو شہید کیا جاتا، آپ کو قتل کیا جاتا، کیونکہ آپ ایک حکمران کے مخالف اور مقابل آ رہے ہیں، لہٰذا آپ کو قتل کرنا یزید پر واجب اور لازم ہو چکا تھا، چونکہ ایک حکمران کے خلاف حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا تھا۔ حالانکہ یزید کا کردار کیا ہے وہ احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو ڈی ویلیو کرنا، ان کی شان میں کمی کرنے کے کلمات کہنا، اور یزید کے بارے اچھے کلمات کہنا، یزید کی ستائش بیان کرنا اور یزید کی اچھائیاں بیان کرنا، اور لے دے کر کہیں تانے بانے جوڑ کر اس کو اس بات کی طرف لے جانا کہ وہ چونکہ حکمران تھا، وہ چونکہ نگران تھا، وہ وقت کا بادشاہ اور خلیفہ تھا، وہ جیسے چاہے کرتا اور اس کو پورا اختیار حاصل تھا۔ تو میں اس پر بھی آپ کے سامنے ایک حوالہ آپ کی تسلی کی خاطر پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا تسلی ہو جائے کہ جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہہ کر اس کی شان میں کتابیں تحریر کر رہے ہیں اور جو اس کے حق میں پورے یوں سمجھیں کہ اقتباسات پیش کر رہے ہیں، اس کے حق میں پورے بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو میں ان حضرات کو کہنا چاہوں گا پہلے اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ یزید کی شان بیان کریں۔ پہلے دیکھیں کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے یوں سمجھے بزرگوں نے، اور جن کو مسلمات کا درجہ حاصل ہے، جن کو معتقدات کا درجہ حاصل ہے، ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یزید کو کس حوالے سے بیان کیا۔ حضرت نوفل بن ابی الفرات فرماتے ہیں قال نوفل بن ابی الفرات كنت عند عمر بن عبد العزیز، حضرت نوفل بن ابی الفرات فرماتے ہیں کہ میں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ فذكر رجل یزید، ایک شخص نے یزید کا تذکرہ وہاں چھیڑ دیا۔ جب یزید کا ذکر اس نے شروع کر دیا تو اس نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا فقال قال امیر المؤمنین یزید بن معاویہ، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین یزید بن معاویہ نے یہ بات کہی ہے۔ جب اس نے یزید کو امیر المؤمنین کہا تو اس پہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ فقال تقول امیر المؤمنین، کہ فرمایا کہ تم یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہو۔ وَأَمَرَ بِهِ، اور حکم فرمایا اس شخص کے لیے فَضُرِبَ 20 صوتاً، اس کو 20 کوڑے مروائے، اس کو 20 کوڑے مارے گئے سزا کے طور پہ، عتاب کے طور پر، عذاب کے طور پر، کہ تم یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہو، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا، اور بیسیوں نے، ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شہید کرایا، کئی حفاظ کرام کو شہید کرایا، کئی محرمات ابدیہ کو اپنے علاقے میں حلال قرار دے دیا، مدینہ شریف کو اپنے لیے جو ہے وہ حلال قرار دے دیا۔ اب مدینہ شریف کی چونکہ بات آئی ہے تو میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جس نے مدینہ میں رہنے والوں کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص پر سخت لعنت فرمائی ہے جس نے خوف دلایا اہل مدینہ کو۔ من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو خوف دلایا اللہ اسے خوف دلائے گا، اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس شخص کے اوپر لعنت ہو۔ اب دیکھیے ایسا شخص، اور پھر اس شخص کو کہنا کہ امیر المؤمنین یزید، تو ایسے شخص کو تو کوڑے مارنے چاہیے جو یزید کی ستائش بیان کرتا ہے، جو یزید کی اچھائیاں بیان کرتا ہے، اور اس کے مقابل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتا ہے العیاذ باللہ۔ اور بعض حضرات اس بات کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ کسی ایک روایت سے دکھا دے،
کسی ایک معتبر روایت سے بتا دیں کہ یزید نے شہادت امام حسین، قتل امام حسین کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ تو ابن زیاد کی کارستانیاں تھیں، یہ تو شمر کے کارنامے تھے، اس میں یزید کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو آئیے جناب، آپ اگر تھوڑا سا بھی پڑھ لیتے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو، اپنے بڑوں کی کتابوں کو، وہ بزرگ جو ہمارے اور آپ کے نزدیک مسلم ہے، وہ بزرگ جو ہمارے اور آپ کے نزدیک معتمد اور مستند ہیں، آپ اگر ان کو پڑھ لیتے تو یقیناً آپ یہ بات نہ کرتے۔ تاریخ الخلفاء ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اب یہاں پہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعث اہل العراق الی الحسین الرسل والکتب، کہ اہل عراق نے حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاصد بھی بھیجے تھے، اور ساتھ انہوں نے کچھ خطوط بھی بھیجے تھے، یدعونہ الیہم، جن میں وہ اپنی طرف آنے کے لیے بار بار دعوت دیتے رہے۔ فخرج من مکہ الی العراق، تو حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے مکہ شریف اور مکہ شریف سے عراق کی طرف روانہ ہوئے، چلے فی عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے عشرہ میں آپ وہاں چلے، ومعہ طائفۃ من آل بیتہ رجالا ونساء وصبیانا، تو آپ کے ساتھ ایک پورا لشکر تھا، پورا ایک گروہ تھا آل بیت کا، جس میں بچے بھی تھے اور خواتین بھی تھیں اہل بیت کی، جن میں بیویاں بھی تھیں اور مرد حضرات بھی تھے۔ فکتب یزید، یزید نے ایک پیغام لکھا عبید اللہ بن زیاد کی طرف، بقتال ہی، حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا، اور ساتھ یہ کہا آگے جا کر بالرجوع والمضی الی یزید فیضع یدہ فی یدہ، کہ اگر مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجوع کر لیتے ہیں اپنی بات سے، اپنے موقف سے، اور واپس آ جاتے ہیں، لوٹ آتے ہیں اور یزید کے دربار میں آ کر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، تو پھر تو فبہا، ٹھیک ہے بات، فابوا، پس اگر وہ انکار کر لیں، الا قد قتلہ، مگر یہ کہ ان کو قتل کیا جائے، کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے انکار کر دیں کہ وہ یزید کی بیعت کر دیں، تو حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے، قتل کیا جائے۔ فقتل، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وجیء برأسہ فی الطست حتی وضع بین یدی ابن زیاد، یہاں تک کہ جن لشکر والوں نے حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو ایک تھال میں، ایک تشت میں جو ہے آپ کا سر انور رکھ کر یزید کے دربار، ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ تو یہاں پہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لعن اللہ قاتلہ وابن زیاد معہ ویزید ایضا، حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیر چلانے والوں کو اور نیزے پھینکنے والوں کو، تلواریں چلانے والوں کو، گھوڑے دوڑانے والوں کے، اللہ تعالیٰ ان سب پر لعنت فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ زیاد پر بھی، ابن زیاد پر بھی لعنت فرمائے، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ یزید پر بھی لعنت فرمائے۔ یہ تو ہمارے بڑوں کا، اہل سنت کا موقف ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ دیکھ لیتے، تھوڑا سا پڑھ لیتے، تو یقیناً آپ حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ بات کہنے کی جسارت اور کوشش کبھی نہ کرتے۔ یہ وہ دور تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی اس دور سے پناہ مانگی۔ بخاری شریف کی بھی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لڑکوں کے ہاتھوں میری امت جو ہے وہ ہلاک ہوگی۔ اب یہی وہ دور تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارۃ الصبیان۔ یہ سوائق المحرکہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، مجھے 60 سال کی ابتدا اور لڑکوں کی حکومت سے اور ان کی نگرانی سے، ان کی بادشاہت سے مجھے محفوظ فرما، مجھے پناہ عطا فرما۔ اور پھر وہی ہوتا ہے کہ 59 ہجری میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے، 59 ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ دور تھا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ جس سے صحابہ کرام علیہم رضوان پناہ مانگتے رہے اور اللہ کے پناہ میں آتے رہے، حضور کی پناہ میں آتے رہے۔ اس کے باوجود حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق کی طرف چلے، حق کی طرف گامزن رہے، اور ہمیشہ حق آپ کے ساتھ رہا۔ اور پھر حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس قدر زبان درازی کرنا، اور حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے یزید کی ستائش اور اچھائیاں بیان کرنا، یہ قابل تعجب ہے، یہ انتہائی افسوسناک ایک امر ہے۔ پھر وہ حضرات جنہوں نے یہ بہانہ کیا کہ نہیں جناب، پھر بھی آپ نے شاید کوئی پتہ نہیں کہاں سے کوئی عبارت پڑھ لی ہے، یزید نے حکم بہرحال نہیں دیا تھا حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا۔ تو میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے جناب، ایک لمحے کے لیے آپ کی بات کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب آئیے، یہ یزید کے پاس جب حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو لایا گیا، تو یزید نے اس وقت کتنے قاتلین نے مولا امام حسین کو پکڑ کر ان کو سزا دی، ان کو جیلوں میں ڈالا، اور ان کو جناب عقوبت خانوں میں ڈالا، اور ان کو سزائیں دی، اور ان سے قصاص لیا۔ کتنے لوگوں سے؟ کسی ایک کا آپ ثابت کر دیں تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ہم جو آپ کو حوالہ دینے جا رہے ہیں کہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ ابن زیاد کا حضرت حسین کے ساتھ جنگ کرنا تعجب خیز امر نہیں،
تعجب تو اس بات پر ہے کہ یزید نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر چھڑی ماری علیہ باللہ، اور آل رسول کو اونٹوں کے کجاموں پر سوار کر کے اسیر بنا کر لے گئے، اور وہ سر حسین کو مدینہ لے گیا اور اس کی ہوا متغیر ہو چکی تھی۔ پھر اس نے کہا ایسا کرنے سے میرا مقصد ان کو رسوا کرنا اور سر کو دکھانا تھا، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ کس قدر سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی کی گئی، کس قدر ان پاک بیبیوں کی بے حرمتی کی گئی، کس قدر حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم انور کے ساتھ، سر انور کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ یہ باقاعدہ یزید جو ہے وہ اپنا کردار پیش کر رہا ہے کہ میرا مقصد ان کو رسوا کرنا اور سر کو دکھانا تھا، اسے خوارج اور باغیوں سے ایسا سلوک روا رکھنا جائز تھا۔ یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اسے خوارج اور باغیوں سے ایسا سلوک رکھنا جائز تھا۔ ان کا بھی لوگ کفن دفن کرتے اور جنازہ پڑھتے ہیں، اگر اس کے دل میں جاہلیت کا اور بدر کا کینہ نہ ہوتا تو وہ سر حسین کا احترام کرتا اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرتا اور آل رسول سے حسن سلوک سے پیش آتا۔ سوائے کے محرکہ صفحہ نمبر 501 سے میں نے یہ عبارت آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اس قدر گستاخی کے باوجود، اس قدر تکلیف دینے کے باوجود، اس قدر جو ہے وہ حضرت مولا امام حسین آپ کے اہل بیت پاک کے ساتھ توہین والا معاملہ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ یہ بہانہ بنا لیں کہ نہیں جی یزید نے تو حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا کہیں پر بھی حکم نہیں دیا تھا، بلکہ وہ اس بات سے تو راضی بھی نہیں تھا، یہ تو ابن زیاد اور شمر وغیرہ کا یہ کارنامہ تھا، تو اس پر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس نے پھر ابن زیاد کو، شمر کو، دیگر جتنے لوگ بھی شامل تھے ان کو کیا سزائیں دی ہیں، ان سے قصاص کے طور پہ کیا بدلہ لیا گیا ہے؟ تو یہ قابل غور ہے۔ اب دیکھیے کہ جب حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جسم مبارک سے جدا کر کے نیزوں پر چڑھایا گیا تو یہاں پر ایک شاعر نے کہا کہ بے مثل و لاجواب ہیں دونوں بلندیاں، بے مثل و لاجواب ہیں دونوں بلندیاں، دوش نبی سے نوک سنان تک گیا حسین، رو پڑے نوری یہ انداز تلاوت دیکھ کر، رو پڑے نوری یہ انداز تلاوت دیکھ کر، سر تیرا نیزے پہ لب پہ قرآن یا حسین۔ اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جس قدر کھولتے چلے جائیں اور اس کی وضاحت اور تشریح کرتے چلے جائیں تو اس قدر باتیں جو ہے وہ منظر پر آتی جائیں گی۔ پھر بھی وہ حضرات جو یزید کی طرفداری کریں، میں ان کے لیے آخری فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں۔ سوائے محرکہ صفحہ نمبر 544 میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت کو برا کہا تو وہ اللہ تعالیٰ اور اسلام سے مرتد ہو جانے والا ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جانے والا ہے۔ جس نے میرے اہل بیت کو برا کہا اللہ سے بھی مرتد ہو گیا، اسلام سے بھی مرتد ہو گیا، اور جس نے میری اولاد کے بارے میں مجھے ایذا دی اس پر اللہ کی لعنت ہوگی کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے مجھے میری اولاد کے بارے میں ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اور ہر مقبول نبی نے 5 یا 6 بار کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والے، تقدیر الہی کے منکر، محارم الہی کو حلال کرنے والے، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والے اور تارک سنت پر لعنت فرمائی ہے۔ ہر نبی نے 5 یا 6 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لعنت فرمائی ہے۔ ان وجوہات کے پیش نظر اب مجھے بتایا جائے کیا یزید محارم الہی کو حلال کرنے والا نہیں تھا؟ کیا محرمات ابدیہ کو اس نے حلال قرار نہیں دیا جو حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ کا فرمان میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں؟ اسی طرح میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا، کیا یزید نے حضور علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑوں کی، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے پاروں کے ٹکڑوں کے کیا بے حرمتی نہیں کی؟ ان کو ستایا نہیں، ان کو ایذا نہیں دی؟ اور کیا تارک سنت یزید نہ تھا؟ اور کیا اس نے ساری کی ساری سنتیں اور پابندیاں خود ادا کر دی تھی؟ حالانکہ تارک سنت تھا، اس قدر تارک سنت تھا کہ بلکہ سنت کا چہرہ مسخ کر دینے والا تھا، سنت کی حقانیت کو مٹا دینے والا تھا۔ وہ احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ تو تھی یزید کی حقیقت، لیکن آج کل کے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ کم علم لوگ جو ہیں اور ناقص الفہم لوگ جو ہیں وہ آ کر اس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ واقعہ کربلا میں یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اقتدار تو یزید کا تھا نا، حکومت اسی کی تھی، گو اس نے نہیں کہا کہ شہید کرو۔ یہ ساری زیادتی جو ہے وہ ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن کی ہے۔ یہ 3 شرطیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ ظاہر بات ہے تیسری شرط ایسی شرط تھی جو مان لی کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ۔
جو مارنے والے تھے، جو قتل کرنے والے تھے، جو خیمے لوٹنے والے تھے، جو آگ جلانے والے تھے، وہ سارے بچ گئے اور الزام سارے کا سارا وقت کے قرآن کے ساتھ پہ ڈال اس نے کی۔ اگر یزید برا تھا تو صحابہ نے اس شرابی زانی بدکار کی بیعت کیوں کی؟ سنی مسلمان ذرا غور کریں اس بات پر، اتنی بڑی تعداد میں صحابہ بیعت کریں۔ کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان لوگوں سے شاعر نے ایک درد دل بیان کیا کہ ایک آفتاب عرش ہے غبار میں اٹا ہوا، ایک آفتاب عرش ہے غبار میں اٹا ہوا، حسین ہے یزیدیوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ مصنف خلافت یزید سے میں کیا کہوں، مصنف خلافت یزید سے میں کیا کہوں کہ قلب ہے اس کا خوف ذوالجلال سے ہٹا ہوا۔ سیاہ ضمیر ناقدوں کو خیرہ چشم دیکھ کر، سیاہ ضمیر ناقدوں کو خیرہ چشم دیکھ کر پڑی ہے چوٹ قلب پر اور دماغ ہے پھٹا ہوا۔ قلم فروش حملہ زن ہیں سیدہ کے لال پر، قلم فروش حملہ زن ہیں سیدہ کے لال پر، زباں دراز مفتیوں میں دین ہے بٹا ہوا۔ اللہ پاک ایسے علم سے ہمیں پناہ عطا فرمائے، اللہ پاک ایسے علم سے ہمیں دور رکھے کہ جس میں ہم اہل بیت کرام صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ کے اوپر زبان درازی کریں اور تانہ ترازی کریں۔ اللہ پاک ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو علم نافع ہو، اور اللہ پاک ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں حق پر گامزن فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔